السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دنیا کا دستور بن چکا ہے کہ اگر کسی بھی انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مجھے اگر کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار سامنے والے کو ٹھہراتا ہوں۔ کبھی اس میں اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں تلاش نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کے ارادے ہم نے اپنے دل و دماغ میں بنا رکھے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو اس پریشانی کی وجہ نہیں تلاش کرتے، اس پریشانی کا حل نہیں تلاش کرتے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے، بلکہ اس پریشانی میں اور زیادہ الجھ جاتے ہیں اور اس کا دوش، اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا کر ہم برے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، اگر ہم کسی بھی راستے پر، کسی بھی موڑ پر پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ پریشانی سے زیادہ اس کے حل پر ہونا چاہیے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے، یہ پریشانی ٹھیک کیسے ہوگی، اس پریشانی کو ٹھیک کیسے کیا جائے، لوگوں میں مشورہ لیا جائے۔ بلکہ ہم ایسا نہیں کرتے، لوگوں کو ذمہ دار اس کا ٹھہرا دیتے ہیں اور برا بن جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے اوپر کتنی پریشانیاں ہیں۔ کوئی اس کا ذمہ دار مودی کو ٹھہراتا ہے، کوئی یوگی کو ٹھہراتا ہے، کوئی کسی منتری یا کسی کو بھی ٹھہرا دیتا ہے، کوئی کسی رپورٹر کو ٹھہراتا ہے، لیکن کبھی خود اپنے گریبان میں ہم جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ان پریشانیوں کی وجہ ہم تو نہیں ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ ہم خود تو نہیں بنے بیٹھے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے، اور جس دن ہم نے اپنے گریبان میں، اپنے دامن کے اندر جھانک کر دیکھ لیا تو اس دن ہماری پریشانیوں کا حل صاف نظر آ جائے گا۔ دیکھیں کہ آج ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور شام تک ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کی، جو ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، جو ہمیں پینے کے لیے دیتا ہے، رہنے کے لیے گھر اس نے دیا، سارے عیش و آرام اس نے، ساری دنیا کی نعمتیں کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اس رب تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں احسان، میرے پاس کوئی گنتی ایسی نہیں ہے جو میں گن کر بتا دوں کہ اتنے احسان اس رب تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ جسم میں جتنی سانسیں ہیں، جسم کے اندر جتنے تمہارے بال ہیں، اس سے کئی حصے زیادہ اس کے احسان ہیں۔ اس نے اتنی نعمتیں ہمیں دیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بس تو میری عبادت کیے جا، میں تجھ سے کچھ بدلہ نہیں لیتا، میں نے تجھے کھانے کے لیے دیا، میں نے تجھے پینے کے لیے دیا، میں نے رہنے کے لیے تجھے مکان دیا، میں اس کا تجھ سے بدلہ نہیں لیتا، بس تو میری عبادت کیے جا۔ اور ہم سے وہی نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہم اس کو بھی ادا نہیں کرتے، اسے پڑھنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، آج لوگوں کو شکایت کرتے دیکھا جاتا ہے کہ ہماری گناہوں کی عادت نہیں جاتی، ہمارے اندر گناہوں کی عادت لت پڑی ہوئی ہے۔ میں انہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دل کے اندر کبھی بھی، کوئی بھی، کہیں بھی، کیسا بھی کوئی بھی گناہ کرنے کا خیال آئے، آپ کے دماغ میں وسوسہ آئے، تو آپ صرف ایک بات سوچ لینا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، آپ اس گناہ کو کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آج سے پہلے جو میرے گناہ ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیے ہیں،
صرف یہی ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتا ہوں۔ یہی ایک ایسا گناہ ہے جو میں کرنے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے کہیں مجھے دوزخ کے اندر نہ پھینک دے۔ یہی وہ ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میرے لیے پل صراط کا راستہ مشکل نہ کر دے، کہیں میری قبر کے اندر آگ نہ بھڑکا دے، کہیں میری قبر کے اندر سانپ اور بچھو نہ چھوڑ دے۔ جب آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں گے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یاد کر لیں گے، تو قسم اس رب جلیل کی کہ آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ اگر انجانے میں آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبہ کا در کھلا ہوا ہے، آپ توبہ کریں، اس کے اوپر آپ نیک کام کر دیں، آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد ہمیں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ ہم دوبارہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔